پہ رحم کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, میں پہلے بھی یہ جو ہے کوٹ کر چکا ہوں, اس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک میں 1 مہینے مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھوں, اس سے میں بہتر سمجھتا ہوں کہ کسی ایک انسان کے ساتھ جا کے چل کے اس کا کوئی کام کر دوں, اس کی کوئی تکلیف دور کر دوں, اس کے لیے کوئی آسانی کریٹ کر دوں. یہی ہے, میں نے تو یہی بزرگوں کا میسج بھی یہی ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت. جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے, اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے. سبحان. تو یہ وہ حضرت کی آڈیو میں نے سنا تھا. صحیح ہے. یہ نہیں کہ وہ کہتے جس مقام پہ انسان گلہ کر رہا ہوتا ہے نا, اسی کو شکر میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے. سر آپ نے مجھے بولا تھا کہ غم کا آپ نے ٹاپک لیا تھا اور غم کے ٹاپک نے آپ کو اٹھا دیا تھا, ایسے ہی ہے نا. تو میں اس چیز کو ماننے کے آپ آج میں آن لائن غم اچھا ہے نا, بالکل غم آپ کو پالش کرنے کے لیے آتا ہے. تو آپ کہتے ہیں یا اللہ میری جان چھڑا دے, بس کہتے ٹھیک ہے نہیں مرضی, لیکن غم آپ کو پالش کرنے کے لیے آتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ جو میں بیماری میں مبتلا ہوا کرم تھا, یہ نظر آ رہا ہے الحمدللہ. وہ کرم چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کرم آج بالائے بام آ گیا ہے, زبان پہ محمد کا نام آ گیا ہے. تو جب ان کا آپ ذکر کرتے ہیں تو سمجھ لیں وہ بھی آپ کو یاد کر رہے ہیں. سبحان اللہ, وہ یاد کر رہے ہیں تو آپ یاد کر رہے ہیں, کیونکہ آپ چاہ ہی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے جب تک ہے. سبحان اللہ. سجدے میں ہو آنکھیں پرنم اور نام محمد آہوں میں, ان کو بھی پناہ مل جاتی ہے جو ڈوب چکے ہوں گناہوں میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ تو, اور صوفی جو اللہ والا ہوتا ہے نا, وہ تو ایک آڈیو میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ بند کرو اپنی گناہوں کی اتنی توقیر فرمانا. ہاں, بڑے سے بڑا گناہ بھی اللہ کے فضل سے بڑا نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے میں جس کے چاہوں جمی گناہ معاف کر دوں, میں جس کو چاہوں اندھیروں سے نکال کے نور میں داخل کر دوں. اور آگے تو اللہ نے کمال ہی کر دیا, اور میں جس کی چاہوں برائیوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دوں. تو تم جس چیز کی پریشانی دے رہے ہو سچے دل سے کہ توبہ سے, وہ برائیاں اگر نیکیوں میں کنورٹ ہو جائیں تو پھر کیوں ہر جگہ کہتے پھرتے ہو. کہتے ہیں اپنے گناہوں کا گواہ بنانا بند کرو, بند کرو. صحیح بات ہے. یہی ہے نا کہ آپ اللہ کو چیلنج کر رہے ہو, اللہ کی رحمت کو چیلنج کر رہے ہیں. صحیح بات ہے, ایسے ہی ہے. تو یہ بس لوگ جو ہے نا وہ بڑے ڈر جاتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں. ڈر اس بات کا نہیں ہے کہ کوئی سزا ملے گی, اصل ڈر اس بات کا ہے کہ محبوب ناراض ہو جائے گا. ایسے ہی بالکل. آپ کا کوئی محبت جس آپ کو ہو جائے نا کسی سے, صحیح ہے, تو آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کے مطابق گزرتا ہے, اس کی سوچ میں گزرتا ہے, اس کی خیال میں گزرتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. وہ محبت عطا ہونے کی دیر ہے, اور پھر دیکھیں کہ لوگ, اور بالکل صحیح. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی اصل دین ہے. وہ شاہ صاحب فرماتے ہوتے تھے کہ اگر دین میں شریعت میں سے مصطفیٰ کو نکال دیں پیچھے بچتا کیا ہے. تو وہ ایک اور کا جملہ یاد آ گیا, وہ کہتے ہیں کہ رات بے شک مسلوں پہ گزارو, دن کو مخلوق خدا کی خدمت کے لیے نکل جاؤ. تو یہی مجھے تو حضرت ارشاد فرماتے ہیں نا کہ کوئی ایک خوبی اپنے اندر ایسی پیدا کر لو جو تمہیں لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئے گی. کوئی ایک خامی اپنے اندر سے ایسی نکال دو کہ تمہیں لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خامی کو نکالنے پہ تمہیں پسند فرمائیں گے. تو یہ ہم نے اپنے ریئل کو اپنے آئیڈیل کے قریب کرنا ہے. آئیڈیل ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پہ سب اکٹھے ہو سکتے ہیں, اکٹھے ہو جاتے ہیں, بس تھوڑا سا اپنے آپ کو پہچاننا ہے. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. کیا یہ خوبصورت فکرہ ہے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا. اور یہی حل ہے کہ صحابہ نے کوئی کتاب نہیں تھی پڑھی, صحابہ نے کلمہ پڑھا تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تھی. ایسے ہی ہے. پھر سے کلمہ پڑھتے ہیں اور اب دعا کرتے ہیں کہ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عملی محبت نصیب فرما. آمین. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس ترتیب سے چلنا شروع کریں. بالکل ایسے ہی. چلے ہو ساتھ تو ہمت نہ ہارنا واصف, کہ منزلوں کا تصور میرے سفر میں نہیں. بے شک بے شک ایسے ہی ہے سر جی. یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں یہ بزرگان دین. تو ان کے نقشے پر قدم پہ چلیں گے تو یہ ہمیں بارگاہ رسالت تک اور بارگاہ رسالت میں وہ بارگاہ الہی تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ. ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جس کا انٹروڈکشن ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. لا الہ الا اللہ توحید نہیں ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید. صحیح ہے. ایسے آپ اللہ کے پاس جاؤ وہ آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ بتاتے ہیں. ایسے ہی ہے. آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ وہ آپ کو اللہ کے پاس لے کے. سبحان اللہ. اور بس اسی اس میں زندگی گزر جانی. بالکل صحیح. زندگی کی شام ہو جانی. اتنی لائف تو ہے ہی نہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. آدھی سے زیادہ شب غم کٹ بھی چکی ہے, اب بھی اگر آ جاؤ تو یہ رات بڑی ہے. سبحان اللہ. تو اللہ کی رحمت تو آوازیں لگا رہی ہے کہ ہے کوئی جو
مجھ سے مدد مانگے. اکثر ہمارے معاشرے میں یہ چیز چلتی ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بہت کرتے ہیں, اللہ کی تعریف کم کرتے ہیں. ایسا ہے ہی نہیں. آپ اگر آپ کو جو پہلے اپنی بات کی ہے کہ انسان کی مصور جس نے بنایا ہے, تو اگر اس کی تعریف ہو رہی تو اسی کی ہو رہی ہے نا. تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں تو اصل میں تو حقیقت میں تو اللہ کی ہی ہو رہی ہے. ہمارے محبوب کی کوئی تعریف کرے تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں. تو اگر اللہ کے محبوب کی کوئی تعریف کرے, بلکہ درود شریف تو وہ عمل ہے کہ جس میں اللہ اللہ کے فرشتے اور ہم یک زبان ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں. یہ وہ عبادت ہے جس میں سب شامل ہے. صحیح سر. یہ دنیاوی بھی ہے نا یہ ہمارا, کہ کسی کو خوش کرنا ہو, اس کی آئیڈیل کو خوش کرتے ہیں ہم. ایسے کوئی کہتا یار نہیں مانتا نا کہ ایسے بندے کو لے کے جاؤ جدی یہ سندا, تو جب ہم اس کے محبوب کو کریں گے راضی تو وہ کیسے نہیں راضی ہوگا. قرآن پاک کی ایک آیت ہے, اس کا مفہوم ہے کہ اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا مت کرو, نہیں تو میں تمہارے تمام اعمال ضائع کر دوں گا. ایسے ہی ہے, یعنی کہ آواز. سر اس میں تھوڑا سا آگے چلیں. وہ کہتے ہیں کہ تمام اعمال ضائع کر دوں گا اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. اس جملے کو بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر تمہیں خبر ہو گئی تو تم معافی مانگو گے, معافی مانگو گے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. یہ اتنا بڑا جرم ہے, تمہیں معافی بھی نصیب نہیں ہے. تمہیں کیا آپ نے بولا کہ تمہارے اس طرح گناہ نیکیاں ضائع ہو جائیں گی, تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. خبر نہیں ہوگی تو آپ کو معافی بھی نہیں ملے گی. اس میں سرکار دو علیہ وسلم کی شان میں ہم کیا ان کی تعریف کر سکتے ہیں یا ان کا کیا ماپ سکتے ہیں. ہم نے ایک بائک چلانی ہے نا, اس کے لیے ہمیں لائسنس چاہیے, اس کے بغیر ہم بائک نہیں چلا سکتے. تو ان کو کوڈ کرنے کے لیے جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ بولتا جاتا ہے. ہماری سوچیں امام الانبیاء کے وہ چھو سکتی ہیں. تو میں تو اپنے ویورز کو یہی بولوں گا کہ بس ہمیں آرڈر ہے ان کو درود شریف پڑھتے ہمیں آرڈر ہے ان کو ماننے کا. ہمیں یہ آرڈر نہیں ہے کہ ایسے تھا ایسے تھا. ہم نے سر جھکا کے ان کو ماننا ہے بس. شعر یاد آ گیا کہ رائے گاں سجدے ہوئے ابلیس کے کس بات سے, وہ جدا سمجھا تھا حق کو مصطفیٰ کی ذات سے. سبحان اللہ. تو صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے لیے تو بالکل آسان راستہ ہے. بے شک ایسے ہی. اور بس یہی ہے کہ ان کو پکارو تو بس ساری جو مشکلات ہیں وہ آسان ہو جائیں گی. الحمدللہ. بالکل ایسے ہی ہے. دشواری حیات کبھی مختصر نہ ہو, تیری نگاہ لطف اگر ہم سفر نہ ہو. بے شک. اتنا ستم نہ کر کے نہ ہو لذت ستم, اتنا کرم نہ کر کے میری آنکھ تر نہ ہو. تو خوشی غم تو لائف کے ساتھ چل رہے ہیں, بس خوشی میں لوگوں کو شریک کرتے جاؤ, غم میں غم دینے والے کو یاد رکھو. چھوٹا سا سفر ہے, کٹ جائے گا جی. صحیح. میں نے وہ ابھی پہلے نعت پڑھی, اس میں شعر ہے کہ اشک بہنے لگے جدائی میں. لوگ کہتے ہیں کہ جو روتا ہے وہ غم میں مبتلا ہے. تو اس میں یہ تخیل یہ آیا کہ اشک بہنے لگے جدائی میں آشنائے کرم ہوئی آنکھیں. تو یہ تو کرم ہے, آنسو کا آنا یہ تو کرم ہے. ایسی آنکھیں کسی کسی کو نصیب ہوتی ہیں. عشق کے جو مجازی ہے نا وہ ایک طرفہ ہو سکتا ہے. عشق کی حقیقت ایک طرفہ نہیں ہو سکتی, وہ دو طرفہ ہے. الحمدللہ. بالکل ایسے ہی. تو جو تمہارا محبوب ہے تم بھی اس کے محبوب. یہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی پیاری بات نا میں سوچ میں پڑ گیا کہ تم سچے دل سے پکارو کہ جو تمہارا محبوب ہے تم بھی اس کے محبوب. ایسے ہی ہے. بالکل. بس اللہ پاک ہمیں توفیق دے آسانیاں بانٹنے کی. آمین اللہم آمین. خوشیاں بانٹنے کی. الحمدللہ. آمین اللہم آمین. لوگوں کے یہ دکھ سمیٹنے کی. آمین. ٹھیک ہے نا. لوگوں کو اس مشکل دور میں کہ جہاں پہ نفسا نفسی کا عالم ہے اصل بات بتانے کی توفیق دے. ایسے ہی ہے. دنیا کی محبت بس واجبی رہے, اتنی جتنی مسافر کو ہوتی ہے اپنی گاڑی سے. کہتے ہیں کہ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے اس چیز کو بانٹنا شروع کر دو. رزق کی ضرورت ہے رزق بانٹنا شروع کر دو. رزق کی ضرورت ہے رزق بانٹنا شروع کر. عزت کی ضرورت ہے عزت دینا شروع کر دو. سبحان اللہ. آپ کو شہرت کی ضرورت ہے لوگوں کو پاپولر کرنا شروع کر دو, تعریف کرنا شروع کر دو. آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے نا وہ کرنا شروع کر دو. خود کو نمایاں کرنے کی خواہش چھوڑ دو, اللہ تمہیں کبھی نظر انداز نہیں کرے گا. سبحان اللہ. یہ دیکھے نا خود ہی آواز دے کے آگے بلا لے گا. بے شک بے شک ایسے ہی ہے. جزاک اللہ خیر بلال بھائی. آپ کو بہت بہت شکریہ. اس طرح تو میں تو سمجھ رہا تھا کہ ایپیسوڈ چھوٹا ہوگا لیکن یہ تو بات سے بات نکلتے ہیں. بس یہ بزرگوں کا فیضان ہی ہے. ہمیں آپ میں کیا یہ چیز ہے, بس ان کا کرم ہے. تو بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے یاد رکھا.
اور میں دوبارہ آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کروں دل سے. میں اپنے ویورز کو بتانا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر وسیم ڈاکٹر نہیں ہے، مسیحا ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی خدمت خلق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں خوشیاں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جو میں ادا کر سکوں، بس میرے دل سے دعائیں ہیں میرے بچوں کی، میری ماں کا اسپیشل پیغام ہے آپ کے لیے. ڈھیروں دعائیں دی ہیں انہوں نے کہا کہ ان کو جا کے بولنا کہ اللہ آپ کو دینی دنیاوی سب نعمتوں سے مالا مال کرے، آپ کو خوش رکھے، آپ کو باز رکھے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور اب بلال بھائی ہمیں اپنا کلام سنائیں گے، تو آئیے سنتے ہیں. جو تیرے غم میں نم ہوئی آنکھوں میں محترم ہوئی آنکھیں، جو تیرے غم میں نم ہوئی آنکھوں میں محترم ہوئی آنکھیں، درد دل تک جنہیں رسائی ہو، درد دل تک جنہیں رسائی ہو، ایسی دنیا میں کم ہوئی آنکھیں، ایسی دنیا میں کم ہوئی آنکھوں میں محترم ہوئی آنکھوں میں محترم ہوئی آنکھیں، ان کے قدموں سے یہ لپٹتی ہیں، ان کے قدموں سے یہ لپٹتی ہیں، ان کی راہوں میں خم ہوئی آنکھیں، ان کی راہوں میں خم ہوئی آنکھوں میں محترم ہوئی آنکھوں میں محترم ہوئی آنکھیں، اشک بہنے لگے جدائی میں، اشک بہنے لگے جدائی میں، آشنائے کرم ہوئی آنکھیں، آشنائے کرم ہوئی آنکھوں میں محترم ہوئی آنکھوں میں محترم ہوئی آنکھیں، اب یہ مصروف دید رہتی ہیں، اب یہ مصروف دید رہتی ہیں، بے نیاز علم دکھ تکلیف بے نیاز علم ہوئی آنکھیں، بے نیاز علم ہوئی آنکھوں میں محترم ہوئی آنکھوں میں محترم ہوئی آنکھیں، آسمان تک انہیں رسائی ہے، 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 کیوں؟ ان کے زیر قدم ہوئی آنکھیں، ان کے زیر قدم ہوئی آنکھوں میں محترم ہوئی آنکھیں، ہے بلالی تیرے کرم پہ فدا، ہے بلالی تیرے
کرم پہ فدا ہے بلالی تیرے کرم پہ فدا ہے بلالی تیرے کرم کے فدا ہاں کسی کا حرم ہوئی آنکھیں ہاں کسی کا حرم ہوئی آنکھیں آنکھوں میں محترم ہوئی آنکھیں آنکھوں میں محترم ہوئی آنکھیں جو تیرے غم میں نم ہوئی آنکھیں آنکھوں میں محترم ہوئی آنکھیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو بڑا کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے.